ہمارا ملک پاکستان جو شہید بھٹو کی سربراہی میں ایک فلاحی و توانا ریاست بننے جا رہا تھا اور خاص طور پر اسلامی دنیا میں ایک لیڈنگ کردار ادا کرنے کا حامل ملک بن چکا ہوا تھا۔ بھٹو شہید کی اعلیٰ سیاسی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے پاکستان نے جہاں اسلامی ممالک سے قریبی دوستانہ تعلقات استوار کیے تو وہیں افغانستان جیسے روایتی دشمن ملک سے بھی دوستانہ مراسم استوار کیے تو خطے کی بڑی طاقت روس سے قریب ہوا، چین کے ساتھ مضبوط رشتے استوار کیے۔ بھٹو جانتا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کی روایتی دشمنی بھارت سے ہے، اور جب کبھی بھی جنگ ہوگی تو امریکی پاکستان کی بجائے بھارت کے اتحادی بن جائیں گے۔ اسی وجہ سے پاکستان خطے کی بڑی طاقتوں کے قریب ہوا، بھارت کو تنہا کر اور خاص طور پر اسلامی ممالک کو ایک اسلامی ملک پر حملہ، تمام اسلامی ممالک پر حملے کے موٹو پر آمادہ کرنے کی سوچ کا سب سے زیادہ خطرہ اسرائیل اور بھارت کو تھا۔ بھٹو کو اگر 5 سال مزید اقتدار مل جاتا تو دنیا کی سیاست میں اسلامی ممالک ایک ڈومینیٹنگ فورس ہوتے، مگر ضیاء، وہابی دیوبندی اور قادیانی اشتراک نے پاکستان کی آنے والی ہر نسل کے سہانے روشن مستقبل کا بیڑا غرق کر دیا۔ مسلمانوں کو آج کے دور کی ایک عظیم طاقت بننے سے روک دیا گیا کہ ضیاء ولد الزنان نے صہیونی آقاؤں کے اشارے سے پاکستان میں ماشاء اللہ لگا کر ایک طرف تو بھٹو کو مار ڈالا تو دوسری طرف بھٹو کے تمام مسلم دنیا کی بہبود کے پروگرام کو کچل کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق پاکستان میں وہابی دیوبندی شدت پسندوں کو اس لیے فروغ دیا گیا کہ پاکستان ایک مذہبی دہشت گرد ریاست بن جائے تاکہ اس کو بہانہ بنا کر پاکستان کو تنہا کر کے ناکام ریاست بنا دیا جائے۔ میرے کہنے کی بات نہیں مگر تاریخ کی گواہی یہی ہے کہ مذہبی شدت پسندوں نے ہمیشہ جہاد کے بینر کے تلے یہود و نصارہ کے مفاد کی حفاظت کی ہے اور مسلمانوں کو کمزور سے کمزور تر کیا ہے۔ ضیاء کا مشن بھی یہی تھا جو اس نے مکمل کیا۔ چونکہ یہ منصوبہ صہیونیت کی پیدا کردہ تھا، اسی لیے وہابی جماعت اسلامی، دیوبندی اور قادیانی جو کہ صہیونیت کی ہی پیداوار ہیں، اس ناپاک منصوبے میں ضیاء قادیانی کے مددگار رہے۔ جو لبرل NGO طبقہ پاکستانی معاشرے کو مذہبی جنونی کہتا ہے وہ دراصل انہی کا ساتھی ہے، انہی کے مشن پر چل رہا ہے۔ ضیاء، وہابی دیوبندی، قادیانی اور لبرل نے پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہابی دیوبندی خارجیوں اور ان کے اتحادی قادیانی سیکولر لبرل سے ہے، اور یہ سب ضیاء پلیت کے مشن پر آج تک گامزن ہیں۔ جیسا کہ میں نے ضیاء کے قادیانی ہونے کے بے شمار حوالے پیش کیے ہیں جن کو ابھی تک کسی نے جھٹلانے کی ہمت بھی نہیں کی اور نہ ہی کوئی ایسا کر سکے گا انشاءاللہ۔ اس کے باوجود بھی جو کوئی ضیاء کو قادیانی نہیں مانتا وہ لبرل سیکولر نہیں بلکہ بہت بڑا مکار و فریب کار ہے۔ بھٹو کے خلاف ضیاء و قادیانی گٹھ جوڑ کے مزید حوالوں پر نظر ڈالیں تو ہماری نسل کے افراد کو بھی یاد ہوگا کہ ضیاء ماشاء اللہ کے فوری بعد ایک اور سول سرونٹ جس کا نام رانا خالد احمد تھا، اس نے ضیاء کے ساتھ مل کر بھٹو صاحب کے خلاف لاڑکانہ پلان کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس منصوبے میں بھٹو صاحب پر براہ راست 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کرنے کے دستاویز تیار کروانے جن پر بھٹو صاحب کے جعلی دستخط تک درج تھے۔ اس منصوبے کے تمام دستاویز ربوہ کے پرنٹنگ پریس میں تیار کیے گئے تھے اور جماعت غیر اسلامی نے بھی بھٹو شہید کے خلاف مرضیوں کے بنائے پلان کی اشاعت اپنے رسائل میں بڑھ چڑھ کر کی تھی، لیکن یہ قادیانی جماعت اسلامی ساختہ پلان بھٹو کا سیاسی قد کاٹ کم نہ کر سکا کہ عوام جان چکے تھے کہ ماشاء اللہ ہر حال میں بھٹو کو سیاسی طور پر زیر کرنے کے جنون میں لاڑکانہ پلان یا وائٹ پیپر تیار کر رہے ہیں۔ اسی زمانے میں آزاد کشمیر میں کسی دلائی ٹارچر کیمپ کا بھی خوب چرچا کیا گیا اور چودھری ارشاد و افتخار احمد تاڑی نے بھٹو کے خلاف اغوا و تشدد کے مقدمات درج کروائے تھے۔ چودھری ارشاد
विरक का ताल्लुक कादियानी लाहौरी ग्रुप से था, और इफ्तार अहमद तारी, जिसका ताया मिर्ज़ा नासिर का गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में क्लास फेलो हुआ करता था, बाद में उसका ताया कादियानी बन गया था। मिर्ज़ा नासिर के कहने पर ही तारी सियासत में वारद हुआ था। गो के उबाश किस्म का एक गुंडा आदमी था। ज़िया मार्शल्ला ने इसको भी भुट्टो के ख़िलाफ़ खूब इस्तेमाल किया, और जुल्म की दास्तान नामी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो भुट्टो के दौर के बारे में मनफी प्रोपोगंडे पर मुश्तमिल थी, ये दोनों कादियानी इसका मरकज़ी किरदार थे। दूसरी तरफ ज़िया मार्शल्ला के ख़िलाफ़ जदोजहद करने वाले सियासी कारकुनों या जुल्फ़कार के जान निसारों पर जो तफ्तीशी अफसरान मुकर्रर किए गए थे, ये डाई हार्ड किस्म के ज़िया हामी हुआ करते, और इन अफसरान का ताल्लुक जमात गैर इस्लामी और कादियानी जमात से था। लाहौर शाही किले के जाबर अफसरान में DSP सरदार मेजर शाहिद, मेजर नासिर अहमद, कैप्टन सैफ अज़हर वो तफ्तीशी अफसरान थे जिनका ताल्लुक कादियानी मज़हब से था, और ये लोग कैदियों के साथ इस तरह का ज़ालिमाना बर्ताव किया करते कि जैसे इन कैदियों ने ज़ाती तौर पर इन अफसरान को कोई नुकसान पहुंचाया हो। पाकिस्तान के इदारों के पास उस दौर में होने वाले वाक़यात का रिकॉर्ड मौजूद है। काश कोई सही अकीदा मुसलमान फ़ौजी अफसर जिसके दिल में वतन अजीज़ के लिए मोहब्बत हो, पाकिस्तान के गद्दारों को बेनकाब करके मुल्क की तारीख़ को दुरुस्त करने, दोस्त और दुश्मन की पहचान करवाने का जज्बा रखता हो, ज़िया दौर की हिडन हिस्ट्री के हक़ाइक़ को आम करके कार सवाब और पाकिस्तान पर एक एहसान कर सके। इससे कबल भी भुट्टो शहीद के खिलाफ कादियानियों की मां पर बनाए जाने वाले झूठे मुकदमा कत्ल पर तफसीली बयान किया हुआ है, और अगर किसी को ज़िया कादियानी तावन और मुश्तरका हदफ व इत्तेहादी होने का अभी भी शक है तो एक बार ज़रूर इस मुकदमे की कार्रवाई और इसमें भुट्टो मुखालिफ गिरोह में शामिल अक्सर अफराद कादियानी कल्ट के पैरोकार थे। याद रहे कि अगर रबुआ भुट्टो के खिलाफ मुकदमे में अपने पैरोकारों को ज़िया का साथ ना देने का कहता तो कादियानी खलीफा को टालने की किसी में जरूरत ना होती, मगर सच ये है कि मिर्ज़ा नासिर की ही गारंटी और हुक्म से कादियानी या नासिर इस मुकदमे में ज़िया के इत्तेहादी हुए थे। ये कोई अमर इत्तफाक नहीं कि भुट्टो के खिलाफ कत्ल के मुकदमे में ज़िया समेत दीगर हैवी वेट जनरल बैरोक्रेट से लेकर जेल के मुलाजमीन तक खादमे रबुआ के करिंदे या फिर जमात गैर इस्लामी के पैरोकार थे। पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन मोड़ पर ये दोनों जमातें इत्तेहादी बनकर सामने आती हैं, मगर ये झूठ कब तक पाकिस्तान के अवाम को सुनने को मिलता रहेगा कि जमात इस्लामी कादियानियों की सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है। बहरहाल हालात व वाक़यात गवाह हैं कि दोनों जमातों ने ज़िया के हाथ एक पहले से तयशुदा मंसूबे से मजबूत किए। भुट्टो के खिलाफ इस मुकदमे में वादा मुआफ़ गवाह मसूद ममूद लाहौरी कादियानी था, जिसकी गवाही खुद भुट्टो शहीद ने कमरा अदालत में यह कहकर दी थी कि लाहौरी कादियानी ग्रुप के कहने पर मसूद ममूद मेरे खिलाफ गवाह बना हुआ है। मगर अफसोस के औरंगज़ेब जैसे पलीद लोग एक तरफ तो भुट्टो को अपना लीडर भी कहते हैं और उसके कादियानी कातलों की तरफदारी भी करते हैं। ये नाकसुल अक्ल चमचे इत्तफाकी जाले बेगैरती के प्याले इतना भी नहीं जानते कि कादियानी और जमात इस्लामी तबलीगी जमात सहूनियत की ही पैदावार हैं। भुट्टो के खिलाफ जिस अहमद रज़ा कसूरी ने अपने बाप के कत्ल का मुकदमा दायर करवाया था, ये बंदा भी एक जद्दी पुश्ती कादियानी है। अगर भुट्टो शहीद के खिलाफ कायम किए मुकदमा कत्ल में शामिल अफराद के ख़ानदानी पस मंज़र पर निगाह डालें तो मालूम होगा कि भुट्टो के खिलाफ जज साहबान, वादा मुआफ़ गवाह, मदई, मकतूल, कातलों, हुकूमती वकला, तफ्तीशकारों, जेल मजिस्ट्रेट से लेकर भुट्टो की जेल में जासूसी करने वाले अक्सर अफराद का ताल्लुक कादियानी मज़हब से था, और इनमें से बेशतर का आबाई वतन मशरकी पंजाब के शहर जलंधर, लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला था, जो कि कादियान के कस्बे के नवाही इलाके हैं, और जहां से बहुत से मुसलमानों ने अंग्रेज़ मराद के बदले कादियानियत को अपना लिया, और इन्हीं घरानों के नौजवानों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी और सिविल सर्विस में लाया जाता। पाकिस्तान बनने के बाद 85 के करीब सिविल सर्वेंट पाकिस्तान आ गए, जिनमें कसीर तादाद कादियानी थे। इंडिया ब्रिटिश आर्मी में भी कादियानी अफसरान थे, जिनमें 77 के मार्शल्ला के करदार ज़िया, जनरल आरफ, जनरल अब्दुल रहमान, जनरल रहीम कादियानी इसी खित्ते की पैदावार थे और भुट्टो के सख्त मुखालिफों में शुमार होते थे। जज अनवारुल हक शेख इकराम भी जलंधर के थे। बज़ाहिर वहाबी देवबंदी की शोहरत रखते, मगर अनवारुल हक जलंधरी जो कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था,
کہ یاد رہے کہ انگریزی دور میں مشرقی پنجاب کے ان افراد کو ہی سول سروس میں لایا جاتا جن کا تعلق قادیانی مذہب سے ہوتا، اس لیے جج انوار الحق وہابیت کے لبادے میں ایک ہیڈن قادیانی تھا۔ دوسرا موذی جج مولوی مشتاق بھی ایک قادیانی تھا اور ضیاء کی طرح اس ہی علاقے سے تعلق رکھتا تھا جہاں قادیانی گھرانے بڑی تعداد میں آباد تھے۔ مولوی مشتاق کے قادیانی ہونے کے مزید دو بڑے شواہد یہ ہیں کہ 1978 کے آغاز میں بھٹو کو اپنے دفاع میں عدالت میں بیان دینے کا وقت آیا تو مولوی مشتاق نے اس عدالتی کارروائی کو ان کیمرہ کرنے، یعنی خفیہ عدالتی کارروائی جو عوام سے پوشیدہ رکھ کر کی جاتی ہے، کرنے کا حکم دیا، جس پر بھٹو صاحب نے سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ جو عدالتی کارروائی ابھی تک کھلی تھی اب اس کو کیوں ان کیمرہ کر دیا گیا ہے، جس پر مولوی مشتاق نے کہا تھا کہ اگر کسی اسمبلی کی کارروائی ان کیمرہ ہو سکتی ہے تو عدالت کی کیوں نہیں ہو سکتی۔ یہی بات مولوی مشتاق نجی محفلوں میں بھٹو کو گالیاں دے کر کہا کرتا تھا کہ وہ فلاں فلاں مجھ سے عدالت میں پوچھتا تھا کہ خفیہ کارروائی کیوں ہو رہی ہے، تو وہ بھول گیا تھا کہ قادیانیوں کے خلاف بھٹو نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اب اپنے اوپر بنی تو رو رہا تھا۔ اس کے علاوہ مولوی مشتاق نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بیان دیا تھا کہ بھٹو کو سزائے موت دینے کا فیصلہ تو پہلے ہی خدا نے آسمانوں پہ لکھ دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ بیان قادیانی موقف کے مطابق تھا کہ مرزا کی پیش گوئی کے مطابق جو بندہ قادیانیوں کا سب سے زیادہ مخالف اور ان کو نقصان کرنے والا ہوگا وہ 52 سال کی عمر میں عبرتناک موت سے دوچار ہوگا۔ اگر مولوی مشتاق خود قادیانی نہ ہوتا تو ہرگز ایسے بیان نہ دیتا، مگر وہ بھٹو کی انسلٹ کر کے اس سے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا بدلہ لے رہا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججوں میں مولوی مشتاق ذکی الدین پال مشرقی پنجاب سے تھے۔ آفتاب شیخ ایک ایسا جج تھا جس کی شہرت تو جماعت اسلامی کی تھی، لیکن جس نے ضیاء کے کہنے پر ڈیرہ اسماعیل خان کی مسجد کو قادیانیوں کی تحویل میں دیا، بھٹو کے فری میسن کی پابندی کے خلاف فیصلہ دیا۔ جو اپیل قادیانیوں نے بھٹو دور میں 7 ستمبر 1977 کے فیصلے کے خلاف دائر کی تھی، مگر بھٹو حکومت نے اس کو خارج کر دیا تھا، اور ضیاء دور میں اسی اپیل کو نہ صرف منظور کیا گیا بلکہ آفتاب نے اس کا فیصلہ بھی قادیانیوں کے حق میں کیا تھا، جس کو قادیانی ایک بہت بڑی فتح قرار دیتے ہیں۔ شیخ آفتاب جو مولوی مشتاق قادیانی کا قریبی تعلق دار اور اس کے آبائی علاقے کے قرب و جوار کا تھا، یہ بندہ عیسیٰ علیہ السلام و امام مہدی کے ظہور کا قائل نہیں تھا، مگر بعد میں ضیاء نے اس ہی بعدعقیدہ کو شرعی عدالت کا جج بنا کر اسلام سے مزید ایک اور غداری کی اور اس کو مذہبی وزیر بنانے کی پیشکش بھی کی، جبکہ پاکستان میں تمام مسالک عیسیٰ علیہ السلام و امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آفتاب شیخ کے قادیانی فیور عمل قادیانیوں جیسے عقیدے اور قادیانی مولوی مشتاق کی قربت کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آفتاب بھی ایک خفیہ قادیانی تھا۔ اس خبیث جج نے بھٹو صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا سزائے موت کا فیصلہ لکھا تھا اور ضیاء کے حکم پر لاہور ہائی کورٹ میں قادیانیوں کے حق میں 1978 میں فیصلہ دیا تھا۔ جہاں تک جسٹس قریشی کا تعلق ہے تو یہ بندہ بھی انگریزوں کے وقت کا ایک بیوروکریٹ تھا۔ انگریز ہندوستان کے نام کے مسلمان افراد کو سول سروس، فوج اور بیوروکریسی میں قادیانیوں کو ہی فوقیت دیا کرتے، تو امکان غالب یہی ہے کہ قریشی بھی ایک قادیانی تھا۔ اس کا تعلق بھی مشرقی پنجاب کے قادیان کے نزدیکی گرداسپور سے تھا۔ ضیاء کی اسلام دشمنی اور قادیانی نوازی کا حال یہ تھا کہ اس نے بشیر احمد قاضی جیسے خاندانی قادیانی کو شریعت کورٹ کا جسٹس بنا دیا۔ اب جس حکومت میں ایک قادیانی کو اسلامی شریعت عدالت کا جج بنا دیا گیا ہو، اس ضیاء حکومت کو اسلام کی حقیقی نمائندہ ماں سوائے جماعت مودودی تبلیغی وہابی کے کوئی اور کہہ ہی نہیں سکتا۔ لعنت ہے جماعت مودودی تبلیغی اور قادیانیوں پہ۔ کسی قادیانی مورخ نے 1974 کے فیصلے کا منطقی انجام کے نام سے ایک طویل مقالہ لکھا، جس میں اس نے ضیاء مارشاء اللہ کے لگنے سے لے کر بھٹو کی پھانسی تک کا حال درج ہے۔ قادیانی مورخ کے مطابق جس طرح سے بھٹو نے قادیانیوں کے ساتھ ناروا اور سلوک کیا، اسی طرح سے ضیاء نے بھٹو کے ساتھ بھی وہی کیا۔ گو کہ قادیانیوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ سچے مسلمان تھے، مگر بھٹو نے ان کو کافر قرار دیا اور خود خدا کے انتقام کا نشانہ ایسے ہی بنا جیسا کہ اس نے قادیانیوں کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ ظاہر ہے
کہ مسلمان تو جانتے ہیں کہ قادیانی جھوٹے، ان کا دین جھوٹا، اللہ کے ناپسندیدہ ہیں، لہٰذا ان کے دشمن سے اللہ کیوں انتقام لے گا؟ اب جو وہابی دیوبندی جماعتی ضیاء کو اسلام کا مجاہد کہتے ہیں وہی بتائیں کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی وجہ سے بھٹو کی عبرتناک موت کو اللہ کا عذاب کہنا درست ہے کہ نہیں؟ گو کہ جماعت غیر اسلامی تو قادیانیوں کی بولی بولتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے بھٹو کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ دونوں شیطانوں جماعتوں کی بولی ایک، مگر فرق اور ناانصافی یہ ہے کہ ایک کو تو کافر جماعت قرار دے دیا گیا اور دوسری جماعت کو اسلامی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو بہت بڑی زیادتی ہے۔ 1974 کے فیصلے کا منطقی انجام کے نام کے مضمون ضیاء نے بھٹو کے ساتھ وہی کچھ کیا جو بھٹو نے قادیانیوں کے ساتھ کیا۔ ضیاء نے قانون کے نام پر بھٹو کو عبرتناک موت سے دوچار کیا، جس کو قادیانی اپنے قذاب مرزا کی پیش گوئی کہتے ہیں۔ مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ ضیاء نے بھٹو کو مار کر قادیانی منشا اور حکم پہ ہی عمل کیا تھا۔ بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ بھٹو کے دعوے اور قومی اسمبلی کے فیصلے کو باطل قرار دینے کے لیے قادیانی منصوبے کے مطابق پنڈی جیل میں ربو آگے بھیجے دو فوٹوگرافر نذیر سیالکوٹی اور مختار احمد جو CID میں کام کرتے تھے۔ بھٹو شہید کی لاش کے زیر شکم فوٹو لینے کا مقصد فقط یہی تھا کہ اگر ختنے نہ ہوئے ہوتے تو قادیانی یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے کہ دیکھو بھٹو تو خود غیر مسلم تھا، لہٰذا ایک غیر مسلم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمیں کافر قرار دے۔ لوگوں خود ہی فیصلہ کرو کہ یہ نیچ حرکت کر کے ضیاء قادیانی کون سے سیاسی اہداف کو پانا چاہتا تھا کہ بلا شبہ اس کے حرکت فقط قادیانی موقف کو سند بنانے کی ایک ناپاک کوشش تھی کہ کسی ہندو کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کلمہ گو قادیانیوں کو کافر قرار دے، اسی لیے جیل میں فوٹو اتارے گئے تھے۔ سوچنے و عمیق فکر کا نقطہ ہے کہ بھٹو کے خلاف تو قتل کا مقدمہ تھا، مگر مولوی مشتاق اور دیگر حکومتی وکلا بارہا بھٹو کو نام کا مسلمان ہونے کا طعنہ بھی فقط قادیانی جماعت اسلامی کے موقف کی بنیاد پر دیا کرتے تھے کہ بھٹو کو غیر مسلم قرار دے کر قادیانیوں کو مسلم کے طور پر ثابت کیا جا سکے، جبکہ بھٹو کے مذہبی اعتقاد پر طعنہ زنی سے نہ تو پاکستان اور نہ ہی مقدمہ قتل پر کوئی اثر تھا۔ قادیانیوں کی کتب میں بھی اس بات کا ذکر کثرت سے ملتا ہے کہ 1974 میں بھٹو نے قادیانیوں کے خلاف جو آگ بھڑکائی تھی، ضیاء ماشاء اللہ کے بعد کمرہ عدالت سے لے کر پھانسی گھاٹ تک اسی آگ نے بھٹو کو جلا کر رکھ دیا، یعنی کہ ضیاء کا بھٹو کو گرفتار اور پھانسی دینے کا عمل عین قادیانی منشا پر ہوا، اور بلا شبہ یہ سب اتفاقی امر نہیں بلکہ ایک قادیانی ضیاء جماعت اسلامی جامع منصوبہ بندی تھی۔ ان شیطانوں کا ایک ڈیزائن تھا، مگر اس کے باوجود بھی جو لوگ ضیاء کو قادیانی نہیں مانتے وہ بہت بڑے منافق، شیطان اور انتہا کے بنیاد پرست جاہل ضدی ہیں۔ دوسری طرف ضیاء کے اتحادی و معاون ایک طرف تو ظہور الہی مصطفیٰ گوگل جیسے کرپٹ افراد تھے، یا مرزائی اور فری میسن جیسی شیطانی سوسائٹی کے کارکن تھے، جیسا کہ AK بروہی جو قادیانی نواز فری میسن روٹری کلب کا کارکن اور سخونیت کا گماشتہ ہونے کے علاوہ اس کی لندن میں چودھری ظفر اللہ خان سے خفیہ ملاقاتیں، مشاورات و ایما پر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قتل کے مقدمے پر دستاویز تیار ہوئے تھے۔ نظریہ پاکستان کی بجائے نظریہ ضرورت کی پیوند کاری اس حرامی نے کی۔ اس ہی نظریے کے تحت ضیاء کا قادیانی نواز ماشاءاللہ ہمارے ملک پر منوس سائے کی طرح مسلسل 11 سال چھائے رہا۔ بھٹو کا سخت مخالف شریف الدین پیرزادہ کا تعلق بھی مشرقی پنجاب سے تھا۔ بظاہر اس کا دینی جھکاؤ وہابیت پر تھا، مگر اس کے قادیانیوں سے گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ جس زمانے میں یہ تنظیم اسلامی یعنی OIC کا جنرل سیکرٹری تھا تو اس نے بہت سے قادیانیوں کو تنظیم میں کلیدی نوکریاں بھی دیں۔ مشہور شاعر عبید اللہ علیم کے سیالکوٹ کے رشتہ دار جو سب قادیانی تھے، اس ہی اذیت پسند سخونی نے ان کو OIC میں نوکریاں دیں۔ یہ رنڈی کا بچہ اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو اس نے اپنے ملازم کے ذریعے بیوی کو ہی قتل کروا کر سالی کو گھر والی بنا لیا۔ نصیر احمد فروخی جو برٹش راج کا ایک پرانا سول سرونٹ تھا اور پکا قادیانی تھا، یہ بندہ مسعود محمود قادیانی کا ہم زلف تھا، اور ضیاء و جماعت اسلامی اور قادیانی جماعت کے تعاون و ہمکاری سے بھٹو شہید کے خلاف جو وائٹ پیپر نکالا گیا تھا، اس میں نصیر احمد فروخی قادیانی کے بھٹو کے خلاف
حوالہ جات و بیانات کو ہی بنیاد بنایا گیا تھا۔ بھٹو شہید کی کتاب میں اس مردود قادیانی کا ذکر ہے کہ اس نے کس طرح سے بھٹو کے خلاف ضیاء کا ساتھ دیا۔